اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل بہروز آفیشیل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے ٹیسٹوں کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے تقریباً بیفور 10 days ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ FIA کا ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ کون سی کمپنی لے رہی ہے۔ تو میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی کے چانسز ہیں، باقی ساری بھی کمپنیاں ریکمینڈڈ ہیں، لیکن اپنی ایک تحقیق بندہ سرچ جو ہے اس کے مطابق کی بات کرتا ہے۔ تو ورچوئل یونیورسٹی کے میں نے چانسز زیادہ بتائے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کافی سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن 70 to 80% جو لوگ ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی سے لا تعلق ہیں، ان کو ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ان کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے۔ اور آج سے پہلے کوئی میرے خیال میں 4-5 سال پہلے آن لائن ٹیسٹ ایک سمپل ہوا تھا جاب کے لیے، ادروائز ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو میرے خیال میں کوئی بھی اتنی بڑی پوسٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی کہ ان کا ریٹن ٹیسٹ آپ کا ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ورچوئل یونیورسٹی کے سسٹم پہ ٹیسٹ دینے کا مکمل پروسیجر بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ کیسے جا کے کانٹیکٹ کرنا ہے وہاں پہ سینٹر پہ۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو تھوڑا سلو سسٹم چل رہا ہے، آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کا جو سنیرو ہے وہ تھوڑا کم ہے، لیکن پلیز میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو آپ نے لائک فالو لازمی کرنا ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ سسٹم اوپن کر لیا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنا پیپر جو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے آپ سسٹم پہ جا کے بیٹھیں گے نا، وہاں پہ ایک سافٹ ویئر سا ہوگا، اس پہ کلک کریں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس سافٹ ویئر پہ آپ کلک کریں۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سامنے جیسے کہ میری اسکرین میں شو ہو رہا ہے، یہاں پہ سٹارٹ یہ ڈیمو لکھا ہوا ہے میرا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ڈیمو ہی سکھا رہا ہوں نا، میرے پاس اوریجنل تو پیپر بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے سٹارٹ پیپر کا بٹن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے سٹارٹ پیپر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں گے آپ کی لاگ ان کی یہاں پہ سیننگ آ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ فرسٹ خانے میں یہاں پہ جو گیسٹ لکھا ہوا ہے نا، یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہیئر، آپ کی رول نمبر سلپ پہ یا تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی لکھا ہوگا یا رول نمبر لکھا ہوگا، یا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اپنا CNIC ایڈ کریں، کوئی ایک چیز یہاں پہ لکھنی پڑے گی۔ اس کے بعد نیچے پاسورڈ، یہ پاسورڈ انہوں نے خود لگایا ہوا ہوگا، وہ آپ کو بتا دیں گے جی کہ آپ کا یہ پاسورڈ ہے، یا آپ کو ای میل کے ذریعے بھی موصول ہو سکتا ہے، لیکن چانسز ہیں کہ آن دی اسپاٹ آپ کو وہ لوگ بتا دیں گے کہ یہ پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے۔ پاسورڈ ایک ہی ہوتا ہے، اوپر آپ کا جو رول نمبر ہوگا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی سا بھی رول نمبر ایڈ کر دیتا ہوں اور پاسورڈ کوئی سا بھی ڈال کر اس کو لاگ ان کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کا جو پیپر ہے وہ لاگ ان ہوگا آپ کا فارم، یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ اس وقت ٹائم نہیں چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ٹائم رکا ہوا ہوگا۔ دو چانسز ہوتے تھے، مے بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم چل رہا ہو، لیکن آپ نے دیکھنا اگر آپ کا ٹائم چل رہا ہو تو آپ نے جلدی جلدی یہ ساری جو انسٹرکشن ہے یہ پڑھ لینی ہے۔ اچھا، انسٹرکشن کیا ہے؟ میرے خیال میں 100% چانسز ہے کہ یہ ٹائم نہیں چل رہا ہوگا، کیونکہ انسٹرکشن پڑھنے میں اگر ٹائم چل رہا ہو تو پھر یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیپر میں۔ ٹائم رکا ہوا ہوگا، ٹائم نہیں چل رہا ہوگا، یہ کیونکہ ڈیمو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس وجہ سے ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ آپ کا ٹائم ہوگا۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ڈونٹ مس بہیو ود دا سپروائزری اسٹاف، کے ساتھ آپ نے مس بہیو نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ نو مسٹ ناٹ کیری اینی ٹائپ آف، یعنی کہ پرنٹڈ سافٹ میڈیا کوئی بھی چیز آپ نہیں لینی، جو عام طور پہ جو ایڈورٹائزمنٹ میں شرائط ہوتی ہے نا وہی شرائط یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ سیو یور ڈیٹا سائڈ بائی سائڈ فریکوینٹلی، وہاں پہ آپ کا ایک بٹن بنا ہوگا سیو ڈیٹا کا، آپ نے سیو کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سیو کا بٹن نہ ہوگا تو پھر تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن سیو کا بٹن ہوا تو پھر آپ کو ڈیٹا اپنا سیو کرنا پڑے گا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا۔ ڈو ناٹ لیو دا ایگزام بیفور، 15 منٹ پہلے تک آپ نے ایگزام نہیں چھوڑنا، اگر 15 منٹ سے کم ٹائم رہتا ہو پھر آپ اپنا ایگزام چھوڑ سکتے ہیں، پیپر چھوڑ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اف کینڈیڈیٹ پیپر از لاسٹ،
ٹھیک ہے, کرپٹیڈ, دین اوپن دا پرمیشن فرام دا ورکلی رجسٹر. اچھا یہ تھوڑا سا نا ماؤس کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی ٹھیک ہے. پرمیشن بجانا کہ پیپر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اسٹاف سے بات کریں گے اور وہ آپ کو دوبارہ سے پیپر آپ کو اسٹارٹ کروا دیں گے, ٹھیک ہے. وارننگ کیا ہے, ڈو ناٹ کلوز دا براؤزر ونڈو. آپ نے ایک دفعہ جب پیپر اسٹارٹ کر لینا ہے تو براؤزر کی ونڈو جو ہے, جو آپ کا یہ سافٹ ویئر اوپن ہوگا, اس کو کلوز نہیں کرنا. ڈو ناٹ پریسڈ براؤز بٹن, ٹھیک ہے جی, براؤزر بیک بٹن. انسٹیڈ یوز ایگزام سافٹ ویئر نیویگیشن بٹن. آپ نے بیک جو اسپیس والا بٹن ہوتا ہے, بیک والا یہ سامنے یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ نہیں پریس کرنا آپ نے, ٹھیک ہے, کسی بھی صورت میں, ورنہ آپ کو پیپر بیک چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یوز ایگزام سافٹ ویئر نیویگیشن بٹن, جو آپ کے نیویگیشن بٹن ہوں گے. نیویگیشن بٹن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا میں نا اس کو نیکسٹ پیج اس کا اوپن کر لیتا ہوں. اچھا نیکسٹ پیج یہ نہیں آ رہا اوپن, میں نے کہا شاید پچھلے پیج میں یہ اوپن ہو جائے لیکن نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. بہرحال جو ہے نا, آپ نے یہ اوپر بٹن نہیں, یہاں پہ اس سافٹ ویئر کے اندر جو بٹن آئیں گے وہ نیویگیشن بٹن ہوتے ہیں, ان کو آپ نے یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, ڈو ناٹ فنش دا ٹیسٹ until unless you are sure that the done maximum according to knowledge. یعنی کہ آپ نے پہلے پیپر ختم نہیں کرنا جب تک آپ اس کے فائنلائز نہ ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ پیپر اپنا سسٹم کال لیا ہے, ٹھیک ہے. کیلکولیٹر جو ہے سسٹم کا وہ آپ الاؤ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ نے یوز نہیں کرنا, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ہیئر بائی کنفرم دیٹ آئی ہیو ریڈ اباؤٹ انسٹرکشن کیئرفلی کے بعد آپ نے جو ہے اسٹارٹ پیپر پہ کلک کر دینا ہے. جیسے آپ اسٹارٹ پیپر کریں گے, ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو ایک تو بتایا یہ ٹائم کا, اب یہ ٹائم رکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے میں پہلے بٹن پہ کلک کروں تو میرا یہ پیپر اسٹارٹ ہو, ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے اوپر یہاں پہ آپ کے پیپر کا نام لکھا ہوگا, سیٹ کا نام ہو سکتا ہے, آپ کا پیپر کا نام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ادارے کا نام بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لاگ ان ٹائم یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا. گیسٹ کا نام, آپ کا نام جو ہے, میرا نام کامران ہے, میرا نام یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا, جو میرے پیپر میں آن لائن اپلائی کرتے ہوئے دیا تھا. یہاں پہ میری امیج ہو سکتی ہے, امیج میں بھی آ جائے, یہ چانسز ہیں, نہ بھی ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ کوشچن نمبر ہوگا آف, کتنے کوشچن ٹوٹل بھی لکھے ہوں گے اور کتنا نمبر یہ بھی لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. مارکس کتنے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, کتنے مارکس ہے وہ آپ کو بتا دیں گے, اور ٹائم کتنا آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا خانہ آپ کا ہونا ہے پیپر کا, ٹھیک ہے. کوشچن جو آپ کا کوشچن ہے, یعنی کہ which of the following is not the advantage of computer, ٹھیک ہے, یہ پہلا کوشچن ہے. تو آپ نے اگر اس کا آنسر لکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, پاکستان ایئر فورس میں آپ نے کافی سارے دوستوں نے یہ ٹیسٹ دیا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا, لیکن جو نئے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا. اس میں کوئی آپ اگر مثال طور پہ ایک آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرا پیپر ہو گیا سوال. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے تو آپ نیچے والے پہ کلک کر کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. چینج کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ہر کوشچن کے بعد یہ سیو والا بٹن ہے, یہ پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے یہ کوشچن جو ہے سیو والا آپشن نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ سیو ہو جائے گا تو بھی آپ دوبارہ اس کوشچن کو چینج کر سکتے ہیں اور دوبارہ آپ نے اس کو سیو لازمی کر لیں گے, ٹھیک ہے. سیو کریں گے تو آپ کا کوشچن سیو ہوگا. اگر میں بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں, میں اس کو نیکسٹ کر لیتا ہوں, اس پیپر کو میں اس سوال کو حل کرتا ہوں, اس کا آنسر لگا دیتا ہوں دوسرے نمبر کا, ٹھیک ہے. اب اگر میں سیو نہیں کرتا تو یہ پیپر جو ہے وہ آگے نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پہ سیو کر لینا ہے. میں ویڈیو کو پاؤز کر کے 26 کے 26 کوشچنز کا جو ہے ٹک مارک کر لیتا ہوں تاکہ آخر پہ جا کر بھی آپ کو بتا سکوں کیا ہونا ہے, ٹھیک. اچھا میں نے چاند سوالات یہاں پہ کر لیے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں نے بتانا چاہا آپ کو, نیویگیشن بٹنز کون سے ہیں. یہ جو نیچے والے سارے بٹن ہیں یہ نیویگیشن بٹن ہے, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ اوپر والے کسی بھی بٹن کو, کراس کو, بیک کو, دوبارہ فریش کو نہیں استعمال کرنا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے کوشچن نمبر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی کوشچن آپ غلط کر جاتے ہیں یا آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا مس ہو جاتا ہے, دیکھیں ابھی میں نے 3 سوالات کیے ہیں, اب یہ میں اس کو ٹک کر کے اس کو کر لیتا ہوں سیو. تو میرے سامنے یہ میرے سوالات کے نمبر آ رہے ہیں, دیکھیں جو میرے ٹک ہو گئے ہیں وہ گرین ہو گئے ہیں, لیکن جو میں نے حل نہیں کیے وہ ویسے کے ویسے خالی کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جسٹ اس کوشچن پہ کلک کرنا ہے, ڈائریکٹ وہ پیپر جو ہے آپ کو اس کوشچن پہ آ جائے گا. مثال طور پہ میں آخری کوشچن پہ جانا چاہتا ہوں, 26 پہ کلک کرتا ہوں, دیکھیں یہ 26 نمبر کوشچن پہ پہنچ آیا. تو آپ اپنی یہاں پہ بیٹھ کے ساری جو چیزیں ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ اٹمپٹڈ کے اندر مطلب ہے کہ آپ جو کوشچن جن پہ ٹک کر دیا ہے وہ 4 ہیں,
اچھا فلیگڈ ویسے ہوتا ہے فلیگڈ آپشن از ٹو مارک دا اٹمپٹڈ کوسچن ٹو ریویو، یعنی کہ اگر آپ کسی کوسچن پہ یہ فلیگ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کوسچن کو اگر آپ کرتے ہیں جی فلیگ، میں ایک سیکنڈ اس کا کوسچن نمبر کسی اور پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ایسے ٹک کر کے اس کو میں سیو بھی کر دیتا ہوں اور فلیگ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فلیگ کا بٹن ہے کہ میں نے اس کوسچن کو سیو کیا ہوا ہے اور میں اس کو بعد میں جو ہے وہ دوبارہ اس کوسچن کو دیکھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو فلیگ وہ بٹن کا کلر ہوگا نیلے رنگ کا، جو کوسچن نیلا ہوگا اس پہ فلیگ وہ ہوگا کہ آپ دوبارہ اس کو اپنا مکمل پیپر حل کرنے کے بعد چیک کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے آپ نے اگر فار ایگزامپل 26 کوسچن حل کر لیے ہیں، میں نے تو ویسے 5-7 کیے ہیں تاکہ میں پیپر مکمل کر سکوں، 26 کوسچن حل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کا ٹائم رہتا ہے 15 منٹ سے زیادہ، یعنی کہ 20 منٹ رہتے ہیں، پھر آپ نے فنش نہیں کرنا، کم از کم آپ کا ٹائم رہتا ہو 14 منٹ 13 منٹ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹائم رہتا ہوگا تو آپ نے پیپر کو فنش نہیں کرنا۔ اب میرا فار ایگزامپل 14 منٹ رہتے ہیں تو میں کیا کروں گا، فنش ایگزام پہ کلک کروں گا، یہاں پہ آپ نے پڑھ لینا ڈو یو اٹمپٹڈ میکسیمم نمبر آف کوسچن آل دا سالو کوسچن ہیز بین ریویوڈ کیئرفلی یو ہیو سائن ٹو اٹینڈنس شیٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا آپ نے سوالات اپنے حل کر لیے ہیں، کیا آپ نے تمام سوالات کو ریویو کیا، اور سب سے مین چیز کہ کیا آپ نے اپنی حاضری شیٹ پہ سائن کیے ہیں۔ حاضری شیٹ آپ کو نگران دے گا، آپ نے اس پہ سائن وغیرہ کرنے ہیں، سارا کچھ چیک کر کے آپ نے لکھ دینا آئی ہیو ریڈ کیئرفلی آئی اسٹل وانٹ ٹو فنش دا ٹیسٹ، جیسے ہی آپ اس پہ کلک کر کے فنش کریں گے آپ کا پیپر جو ہے وہ فنش ہوگا۔ آنس یو فنش دا پیپر یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لاگ ان اگین، یعنی کہ اگر آپ ایک دفعہ پیپر کو فنش کر لیں گے تو آپ اس میں دوبارہ لاگ ان نہیں کر سکتے۔ میں اوکے کر دیتا ہوں، جیسے ہی میں نے اوکے کیا یہاں پہ تھینک یو لکھ کے آ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 2-3 دن کے اندر آ جاتا ہے، زیادہ تر ٹائم نہیں لیتا، لیکن فوراً نہیں ہوتا، جس سے پاکستان اور فورس کا ٹیسٹ جس طرح ہوتا ہے وہ سسٹم اس کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے اس سافٹ ویئر پہ ورک کرنا ہے، یعنی کہ اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے۔ ان کا پیپر بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیاری کریں اور بیسٹ آف لک، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔